اس سے پہلے سورہ آل عمران کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا نزول کب ہوا، اللہ تعالیٰ نے کب نازل فرمایا، اور پھر یہ کن کے بارے میں ہے، تو اس سلسلے میں مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے گھرانے سے جو علماء تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اور بہت سارے یہودیوں کے بڑے عالم تھے جو واقعتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نیابت کا حق ادا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پہلے بڑی عزت تھی، لیکن اس کے بعد یہودیوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور یہ کہنے لگے بہت بدتر اور برے لوگ ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے ان صحابہ کرام کے اوپر کرم فرمایا جن کی شان میں یہ لوگ بے ادبیاں کرتے تھے، اور وہ لوگ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی 8 خوبیوں کا ذکر فرمایا، اور یہ 8 خوبیاں وہ ہیں کہ اگر ایک خوبی بھی کسی کے اندر یہ پالی جائے اور اللہ تعالیٰ اس خوبی کا ذکر فرمائے تو بندے کی کامیابی کے لیے وہی کافی ہے۔ ان 8 خوبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلی خوبی جو بیان فرمائی وہ یہ کہ اہل کتاب میں سے یہ وہ ہیں جو ہمیشہ حق پر قائم رہے، اور ایسا نہیں کہ اہل کتاب میں سے لوگ جو ہے سب بھٹک گئے راہ راست سے۔ بہت سارے لوگ ایمان لائے، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، مغازی کی کتابیں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے اسلام کے تعلق سے معلومات رکھی تھی اور بعد میں ایمان لائے۔ بہت سارے ایسے موقع ہوئے کہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ خود جو ہے بڑے بڑے بادشاہ، ان کو بھی حق معلوم تھا کہ حق کیا ہے، چاہے وہ مصر کے بادشاہ رہے ہوں، چاہے فارس کے بادشاہ، اور چاہے روم کے بادشاہ، چاہے جہاں کے بادشاہ۔ اسلامی لشکر جہاں پہنچتا تھا تو سب سے پہلے بادشاہ کو ہی یقین تھا کہ یہ مسلمان سچے ہیں اور ان کا دین سچا ہے، ان کے پیغمبر سچے ہیں، سب کو معلوم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے ہمیشہ ایک گروہ کو حق پر قائم رکھا، اور اس امت کے تعلق سے بھی حضور نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ مخالفت کرنے والے کی مخالفت انہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی خوبی یہ بیان فرمائی کہ وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ دوسری خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ اپنے زمانے میں اور اس زمانے میں جب قرآن آ چکا ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی ہے، تو اس زمانے میں رات میں یہ سوتے کم ہیں، قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں۔ آج لوگ پوچھتے یہ وظیفہ بتا دو، یہ وظیفہ بتا دو۔ قرآن سے افضل اگر کوئی وظیفہ ہو تو بتائیں، قرآن سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ارے اس سے بڑی بات کیا ہے کہ قرآن جب بندہ پڑھتا ہے تو قرآن قبر میں بھی نجات دلا دیتا ہے، محشر میں بھی شفاعت کر لے گا۔ اس سے بڑا وظیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ کہ بہت سارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ رات میں بس خالی قرآن پڑھنا، حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت کی شان یہ ہے کہ ترمذی شریف کے حدیث پاک، ایک صحابی ایک قبر کے پاس رات میں ٹہرے، چٹائی بچھا کر وہاں لیٹ گئے، کیا سنتے ہیں کہ ایک بندہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، رات بھر سنتے رہے، تلاوت کر رہا ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ سویرا ہوا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ رات میں ایک جگہ میں نے قیام کیا سفر کے دوران، تو میں نے سورہ ملک کی تلاوت رات بھر کی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم جہاں ٹھہرے تھے کیا وہاں پہ کوئی قبر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ شاید وہاں پہ قبر ہے۔ حضور نے فرمایا جو اس قبر کے اندر بندہ تھا وہ بندہ ایمان والا تھا، اور رات بھر وہ قبر کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور ایسے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک فتوح شام کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک موقع آیا کہ 30 صحابہ کرام گرفتار ہو گئے، رومیوں کے ہاتھ لگے، رومیوں کے ہاتھ میں لگے۔ ان میں کہتے عبداللہ ابن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب رومیوں نے 30 صحابی اور 29 لوگوں کو شہید کر دیا، اور جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے،
تو ان کے بارے میں ایک وزیر نے کہا بطریق سے کہ مجھے دے دیجئے، بڑے حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، تو مجھے دے دیجئے، میں اپنے اعتبار سے ان کو اپنے گھر میں رکھوں گا۔ چنانچہ لے کر کے گئے اپنے گھر میں، اور اس کی بیٹی جو اہل کتاب میں سے تورات اور انجیل کی زبردست عالمہ تھی، اس نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنے والد سے کہتی ہے کہ ابا حضور ان کو آپ میرے حوالے کر دیں۔ ان کو یہ رات میں لے کر کے گئی، اور جانے کے بعد ان کے رہنے کا انداز، تلاوت کرنے کا انداز، عبادت کے انداز کو دیکھا، اور رات ہی میں وہ کہتی ہے یہ بتائیے آپ ہیں کون؟ تو صحابی نے عرض کی، ارشاد فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ کہا تمہارے نبی سچے نبی ہیں، میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، تم ہاتھ بڑھا کر اور بڑھانے کے بعد مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ تو انہوں نے کہا میں اجنبی عورت کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اس کے دل میں زبردست کیفیت پیدا ہوئی، خود اس عورت نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مشرف اسلام کر دیا۔ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد نکل گئی، رات میں اس نے زنجیر کھول دیے اور قید سے باہر نکالا، قلعے پہ آئے اور 2 گھوڑے تیار تھے، دونوں سوار ہو کر کے چل پڑے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی طرف۔ دونوں چل پڑے، وہ خاتون بھی جو ایمان لائی اور وہ صحابی بھی، دونوں چل پڑے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ گھوڑوں کی آواز آ رہی، کچھ لوگ پیچھے آ رہے، تو ان لوگوں نے سمجھا شاید ہمارے پیچھے بادشاہ نے جو بطریق تھا اس نے سپاہیوں کو بھیجا ہو، رک کر کے انتظار کیا جائے، اگر وہ لوگ ہوں گے تو مقابلہ کیا جائے۔ رکتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں وہی 29 لوگ جن کو بادشاہ نے قتل کروایا تھا، وہی 29 صحابہ کرام اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آ رہے ہیں۔ فتوح شان کے اندر امام باقری لکھتے ہیں کہ وہ صحابی نے ان لوگوں سے کہا ارے تم لوگوں کو تو شہادت کا معاملہ پیش آ گیا تھا، ارے کہا شہادت ہوئی تبھی تو میں تمہارے سامنے ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا شہید زندہ ہوتا ہے اور ہم زندہ اسی لیے تو تمہارے سامنے آئے۔ تو کہا آج جا کہاں رہے ہو؟ زندہ ہوتا ہے ہمیں بھی معلوم ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے کہ آج جتنے شہید ہیں سب مصطفیٰ جان رحمت کے روضے پہ حاضر ہو رہے ہیں، قبر انور پہ جا رہے ہیں۔ تو ان صحابی نے کہا میرا سلام بھی عرض کرے حضور کی بارگاہ میں۔ تو اس وقت جو 29 صحابی جو شہید ہو چکے تھے، ان لوگوں نے عورت کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ان صحابی کو دیکھا اور کہا کہ یہ جو عورت تمہارے ساتھ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو جنت میں بڑا عالی شان محل بنوا دیا ہے، اور بہت جلد یہ جنت کا سفر کرنے والی ہے۔ اس خاتون نے سنا، دل کی کیفیت بدلی، عجیب سے احساس، اور اسی حالت میں وہ انتقال کر گئی۔ انتقال بتانا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ وہ صحابی گئے، گرفتار ہے، تلاوت کر رہے ہیں، وہ ایمان بھی لے آئیں، جنتی ہو گئیں، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیا کہ جو 29 تھے اللہ نے انہیں ان سے بھی ملاقات کروا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے سلام کا موقع عطا فرما دیا ہے نا۔ تو یہ قرآن کی تلاوت، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلی چیز کیا ہے؟ حق پر قائم ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ رات میں تلاوت کرتے۔ صحابہ کرام میدان کارزار میں ہوتے اور رات بھر قرآن پڑھتے، اور اکثر صحابی تو جو ہے الحمدللہ اکثر صحابی حافظ قرآن ہے، اکثر حافظ قرآن، اور واقعتاً ایسے حافظ قرآن یہ ادنا طالب علم اگر قبرستان سے گزرے تو عذاب اٹھ جائے، یہ تو صحابہ ہے نا۔ اسی لیے جہاں جاتے ان کا سکہ چل رہا تھا، ان کا سکہ بول رہا، جاتے تھے تھوڑے لیکن اتنے شہید ہونے کے باوجود زیادہ کے زیادہ رہتے تھے۔ کیوں؟ کہا جاتے تھے تھوڑے ہوتے تھے لیکن جو ان کو دیکھتا تھا کلمہ پڑھتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا، تعداد بڑھا دیتا تھا وہ خود۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام کا۔ بہرحال تو رات میں تلاوت۔ ایک اور روایت مسلم شریف کی یاد آئی، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار گھر میں تھے، تو یہ جن کا گھوڑا جہاں پہ بندھا ہوا تھا وہیں پر یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ پڑھ رہے، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ تو جب قرآن پڑھتے تھے ان کا گھوڑا اچھلنے لگتا تو بند کر دیتے پڑھنا، اور جب پڑھنا بند کر دیتے سیدھے کھڑا ہو جاتا، پھر پڑھنے لگتے پھر اچھلنے لگتا، پھر بند کر دیتے سیدھے کھڑا ہو جاتا۔ پوری رات یہ معاملہ رہا۔ فجر کی نماز میں حضور کی بارگاہ میں گئے، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آقا علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مڑ جایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کیا آج تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟
اگر کوئی صحابی خواب دیکھتا تو خواب عرض کر دیتا، مصطفیٰ خواب کی تعبیر عطا فرما دیتے، اور کوئی نہیں دیکھتا تو حضور کہتے میں نے آج خواب دیکھا۔ تو اسی دوران حضرت اسید بن حسین نے عرض کیا آج رات ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ حضور نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو کہا میں رات میں قرآن پڑھتا، میرا گھوڑا بھی لٹنے لگتا اور پڑھنا بند کر دیتا کہ خاموش کھڑا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا جب تم قرآن پڑھتے تھے تو آسمان سے اللہ کی رحمتیں اتر رہی تھی، ان رحمتوں کو تمہارا گھوڑا دیکھ کر کے مچل رہا تھا نا۔ تو یہ قرآن، یہ عظمت ہے قرآن۔ تو قرآن شاندار وظیفہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تو یہ حق پر قائم ہے، دوسرے یہ کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ قرآن کی لذت اتنی زبردست تلاوت ہے، قرآن کی برکت سے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اور سجدہ سب کو سجدے میں لذت نہیں ملتی ہے، اور جس کو لذت مل جاتی ہے وہ سر اٹھانے کا نام بھی نہیں لیتا۔ جس کو سجدے کی لذت مل جاتی ہے وہ سر اٹھانے کا نام نہیں لیتا، رات رات بھر ہوتی ہے سجدے میں ہی ہے۔ یہ لذت مل گئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب کو منانے کا سب سے بہترین فارمولہ سجدے میں سر رکھا جائے۔ محشر کے دن حضور یہی تو کریں گے، محشر کے دن حضور سجدہ ہی تو کریں گے۔ اسے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تو نے تو ہم سے شفاعت کا وعدہ کیا ہے اور اب غضب جلال، حضور کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر رب کی رحمت کو مالا مال ہونا ہے تو سجدے میں سر رکھو، دیکھو رب کیسے کرم فرماتا ہے نا۔ تو سجدہ ہے دوسری صفت، سجدہ کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ کہ اب جو کام ہے حق پر قائم رہنا۔ حق پر قائم رہنا معمولی کام ہے کیا؟ آج سچ بول دو دنیا مخالف ہو جاتی ہے۔ آج لڑنے کے لیے، دشمن بنانے کے لیے آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں کہ مار پیٹ کر لو، سچ بول لو دنیا مخالف دشمن ہو گئے۔ دشمن بنانے کے لیے سچ بولنا کافی ہے، لیکن جو سچ بولتا ہے وہ کس کے لیے بولتا ہے؟ دنیا کے لیے۔ اگر دنیا کے لیے بولنا ہوتا تو حضور کبھی نہیں اعلان کرتے کہ میں اللہ کا نبی، اس لیے کہ اعلان نبوت سے پہلے ہر کوئی مصطفیٰ کو مانتا ہے، لیکن جب اعلان ہو گیا تو سب مخالفت پہ اتر گئے۔ خالی ایک ہی بات تو بولی تھی حضور نے، محمد بھی مانتے ہو، عبداللہ کا بیٹا بھی مانتے ہو، عبد المطلب کا پوتا بھی مانتے ہو، قریشی بھی مانتے ہو، مکی سب مانتے ہو، خالی رسول اللہ نہیں مانے۔ یہ ایسا سچ تھا جس نے مان لیا وہ صدیق اکبر بن گیا، یہ ایسا سچ تھا جس نے مانا تو فاروق اعظم بنا، اور جو نہیں مانا تو ابو لہب بنا، آگ والا بنا، اور جو نہیں مانا تو ابو جہل بنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حق ایسی چیز ہے، سچ ایسا معاملہ ہے کہ جو بندہ مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو جب آدمی سچ بولتا ہے تو کس کے بھروسے بولتا ہے؟ تو کہا پھر چوتھی صفت آ گئی، کون سی؟ کہا اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے سہارے بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بڑی کوئی مدد نہیں۔ جب اللہ مدد کرتا ہے تو کبھی ہواؤں کو بھیج دیتا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور جب اللہ مدد کرتا ہے تو کبھی فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کرام کے لیے خالی بدر و حنین میں ہی آئے ہوں، فرشتے شام کے متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو صحابہ کرام کی مدد کے لیے روانہ فرمایا، متعدد مقامات پر۔ خود میرے نبی تشریف فرما حضرت دامس ابو الہول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گرفتار کر لیا گیا، زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ صحابہ کرام کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ کیسے چھوٹیں گے حضرت دامس ابو الہول، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، بڑی تیز رفتار سے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے میدان کازا پہ جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا دامس یہ کیسے چھوٹ گئے؟ کہا آ کے بتاتا ہوں۔ جب واپس آئے پوچھا کیا معاملہ تھا؟ کہا ان لوگوں نے قید میں ڈالا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑیاں کھول دی اور قید خانے کے راستے کو کھول دیا، دروازے کو کھول کے مجھے آقا علیہ السلام نے رہا کر دیا۔ حضرت دامس ابو الہول فرماتے، امام باقری نے لکھا ہے کتاب فتح الشام کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، رب کی مدد سے بڑی کوئی مدد نہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مدد کرواتا ہے، خود مصطفیٰ جان رحمت مدد کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی شان جی۔ تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے سہارے سب کچھ کرتا ہے، جو کام اللہ کے لیے کرتا ہے۔ آزمائش آتی ضرور ہے لیکن اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو پہلی خوبی حق پہ قائم، دوسری خوبی قرآن کی تلاوت، تیسری خوبی سجدہ ریز رہتے ہیں، چوتھی خوبی اللہ پہ ایمان ہے۔ اور جو بندہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے تو آخرت پہ تو ایمان رکھے گا،
سارا معاملہ تو آخرت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کہا نماز کا آخرت میں بدلہ ملے گا, کہا روزہ کا آخرت میں بدلہ ملے گا, کہا داڑھی کا آخرت میں بدلہ ملے گا, کہا تلاوت کا آخرت میں بدلہ ملے گا, کہا سب کا بدلہ آخرت میں, کہا برائی کا اس کا بھی بدلہ ملے گا. آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ اسی کو تو بندہ دیکھ کر کے نیکیاں کرتا ہے, اور برائی سے آدمی اس لیے ڈرتا ہے کہ روزے میں ایسا معاملہ آئے گا. تو آخرت پہ ایمان رکھنا. لیکن مکہ کے جو باشندے تھے ان کا آخرت پر ایمان مضبوط نہیں تھا, مانتے ہی نہیں تھے. لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل ہی نہیں تھے. کبھی کبھی تو مذاق اڑانے کے لیے حضور کے پاس پرانی ہڈیاں, وہ سیدھا ہڈیاں لے کر کے آتے. اس قرآن کہتا ہے لاتے ہاتھ میں پکڑ کہتے میں یحیی العظام وہی رمیم, ان ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا, کون زندہ کرے گا؟ تو حضور سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, محبوب کہہ دو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اے محبوب بول دو, بتا دو ان کو, جس نے پہلی بار بنایا ہے وہی دوبارہ بھی زندہ فرمائے. جس نے پہلی بار بنایا دوبارہ بھی زندہ فرمائے گا. بنانا پہلی بار دشوار ہوتا ہے, اس نے تو پہلی بار بغیر سیمپل کے بنا دیا, اب دوبارہ تو سیمپل موجود ہے, سیمپل موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ, تو مکہ کے باشندے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے. آقا علیہ السلام نے اس پر ہی سب کچھ بتایا. آخرت پہ ایمان لاؤ, اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لاؤ, اللہ پہ آخرت پہ. ایک شروعات ایک انتہا. ایمان کتنا اللہ پہ ایمان لانا اور انتہا آخرت. حدیث میں فرشتوں پہ ایمان لانا, کتابوں پہ ایمان لانا, رسولوں پہ ایمان لانا, سمجھ رہے نا, ان تمام چیزوں پر. قبر حق ہے, اس پر قبر کا عذاب بھی حق ہے, ان تمام چیزوں پر ایمان لانا. تو اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی ایمان رکھتے رہے. یہ ان کی خوبی ہے. خوبی اور اہل کتاب میں بہت سارے ایسے لوگ رہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, جو بھلائی کا حکم دیتے رہے, اچھا کام کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرو. ان کی تعلیمات یہ تھی کہ ظلم نہ کیا جائے, برائیاں نہ کی جائیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے خدا مانو, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانو, کبھی نہیں کہا کہ میری ماں کے بارے میں یہ خیال رکھو کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی بیوی, کبھی نہیں کہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہمیشہ اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے رہے. انہوں نے بہت سارے لوگوں نے ایسا کہا, بھلائی کا حکم دیتے رہے, برائی سے روکتے رہے اور اچھائیوں میں سبقت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسو سواء, یہودی نصرانی اور ایمان لانے والے اہل کتاب صحابہ یہ برابر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی نصرانی اپنی من کی بات چل کرتے ہیں, اپنی طبیعت کے حساب سے شریعت کرتے ہیں, اور جو ایمان لائے انہوں نے طبیعت کو چھوڑ کر کے شریعت کو اپنا لیا. تو برابر کیسے ہو جائیں؟ وہ خالی من گڑت عقیدہ رکھتے ہیں, یہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو انبیاء کرام لے کر کے آئے. اور ایمان لانے کے بعد تو بندہ سارے نبیوں کو ایمان رکھتا ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, سارے نبیوں پر ایمان ہوتا ہے جی. تو برابر نہیں ہے. پھر اللہ فرماتا ہے من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے امت, ایک گروہ ہے. کیسا ہے وہ گروہ؟ قائمہ, جو حق پر قائم ہے. سبحان اللہ. اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق پر قائم ہے, حضرت عبداللہ ابن سلام جیسا, اور بہت سارے لوگ. یہ حاکم حلب یوحنا یہ لوگ بھی ایمان لائے. ایک آج پڑھ رہا تھا فتح العجم ایک کتاب, اس میں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ نقل کیا گیا. حضرت ماریہ کون ہے؟ ان کے والد کا نام ارسوس تھا. ارسوس یہ ڈاکو تھے, لوٹ مار کرنا ان کا کام تھا. تو ہرقل بادشاہ نے کہا لوٹ مار کیوں کرتے ہو, تو اپنا قلعہ بنا لو اور اس کے بعد کچھ جاگیر میں دیتا ہوں, زندگی گزارو. تو انہوں نے اپنا قلعہ بنا لیا, ایک آگ کے پجاری کو مار کر کے وہیں پر بنایا, وہاں رہنے لگے. ان کی بیٹی نے الگ بنایا, ان کا نام تھا ماریا, الگ قلعہ بنایا. پھر اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت ان کے اعتبار سے راہب آیا جس سے معاشقہ چلا, اور ماریا رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ایمان لائی تابعیہ کو, تو ان سے معاشقہ ہو گیا. ایک بچے کی ولادت ہو گئی جس کا نام بعد میں عمود رکھا گیا. اور سوس کے دوست نے ان کی پرورش کی. بہرحال انہوں نے جدا کر دیا اور اپنے بچے کو
ایک پالنے میں ڈال کر کے ایک جو ہے کھمبے پہ لٹکا دیا قلعے کے نیچے، تو جو ارسوس ان کا باپ تھا ان کا دوست آیا لے کر کے چلا گیا، اس نے پرورش کی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے نشانیاں دیکھ لی کہ ناخن لگے ہوئے گال پہ، ایسا لگتا تھا ناخن کے نشانات، اور ایک کان چھوٹا ایک بڑا تھا، بچہ بڑا ہو گیا عمود نام کا۔ اب اس کے بعد ارسوس کے پاس عمود کو جس نے پالا تھا اس نے پیغام بھیجا کہ تمہاری بیٹی ماریا سے میں اپنے بیٹے عمود کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ماں بیٹے ہیں، نہ ماریا کو معلوم ہے نہ عمود کو معلوم ہے کہ میری ماں ہے، نہ ان کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا۔ رشتہ طے ہو گیا چند شرطوں کے ساتھ۔ رشتہ جب طے ہوا تو عمود وغیرہ کو صحابہ نے گرفتار کر لیا، ماریا نے چھڑانے کا ارادہ کیا، پہنچ گئی عمود سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو جو گورنر تھے، سردار تھے، مسلمانوں کے لشکر تھے، تو جب ماریا ان کے پاس گئی اور کہا کہ عمود میرا ہونے والا شوہر ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تیرا شوہر نہیں ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا یہ تیرا بیٹا ہے۔ کہا تم کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا رات میں میرے نبی نے آ کر مجھے سب بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ تو بھی ایمان لائے گی، تیرا بیٹا بھی ایمان لائے گا۔ ماریا نے جب سنا تو سننے کے بعد انہوں نے کہا میں تحقیق کرنے کے لیے عمود سے ملنا چاہتی ہوں۔ عمود کو قریب کیا گیا، بڑے غور سے دیکھا تو جو گال پہ ناخن جیسے نشان تھے وہ نشان ملے، اور اس کے بعد ایک کان چھوٹا ایک بڑا۔ ماں بیٹے خوب روئے اور کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ رہے جو ایمان لائے، بہت سارے لوگ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق پر قائم ہے۔ ایک یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کے حصوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، جب موقع ملتا ہے تب تلاوت کرتے ہیں، جب موقع ملتا ہے تب تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف دمشقی ان کی شان کو اللہ قلعہ حلب جب اس کا محاصرہ ہوا تو یہ زبردست راہب تھے، غضب کے عالم تھے۔ ان کی شادی ہوئی، رخصتی نہیں ہو رہی تھی، تو رات میں نکلے اور بیوی ان کا خادم اور یہ انہوں نے کہا کہ حلب سے نکل کے کوچ کر جائیں گے۔ نکلے، جیسے ہی نکلے یوسف دمشقی کو پکڑ لیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے لوگوں نے پکڑ لیا۔ یوسف دمشقی آئے، ان کے سامنے حضرت ابو عبیدہ نے باتیں رکھی، تو انہوں نے تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہے جن کی بشارت ہماری کتابوں میں ملتی ہے، انبیاء نے جن کا ذکر کیا۔ یوسف دمشقی نے قید کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کے مشرف اسلام کر لو، اور آخری دم تک مسلمانوں کی خدمت کرتے رہے، اسلام کی خدمت کرتے رہے، حتیٰ کہ شہادت کا جام بھی دیا ہے یوسف دمشقی۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو حق پر قائم ہیں اور رات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور بھلائی میں تیزی کرتے ہیں کہ مجھ سے پہلے نہ کوئی آ جائے، مجھ سے پہلے نہ کوئی ایمان لے آئے۔ بہت سارے ایسے لوگ رہے خالی مقابلے میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ مدینے کے صحابہ جب حضور نے مکہ میں اعلان کیا اور اعلان نبوت کا 11واں سال تھا، آقا علیہ السلام حج کے موقع پر تبلیغ کیا کرتے تھے، تو مدینے سے خالی 6 لوگ آئے تھے۔ کیوں ایمان لائے؟ انہوں نے کہا یہ نبی آخر الزمان کی نشانیاں موجود ہیں، جب سب نشانیاں تو سب سے پہلے ہم ایمان لائے، سب سے پہلے ہم ایمان لائیں گے۔ اس نیت سے وہ ایمان لائے تھے کہ سابقین اولین میں سے ہو جائیں، تو بھلائی میں سبقت کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ نیکوں سے